السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سوال نمبر 21 سے ہم متنی قاعدے میں موجود قواعد کو پڑھیں گے سوال کی صورت میں اور انہیں یاد کریں گے۔ سوال نمبر 21 ہے، حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ جواب، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ سوال نمبر 22، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ سوال نمبر 23، اظہار کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ سوال، حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب، حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ سوال نمبر 25 ہے، اخفا کا قاعدہ سنائیں۔ جواب، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کریں گے۔ اب سوال نمبر 26، حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، طا، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ان 15 حروف کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے۔ سوال نمبر 27 ہے کہ تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ 3 دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تو اب سوال ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا، یعنی اسے کیسے پڑھیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ سوال نمبر 29، غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، یعنی غنے کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 30 ہے، مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب یہ ہے کہ مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ سوال نمبر 31، ادغام کا قاعدہ سنائیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ اور باقی 4 میں غنے کے ساتھ۔ اب حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون۔ ٹھیک ہے، اب اقلاب کا قاعدہ سنائیں۔ سوال نمبر 33 کا جواب ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سوال نمبر 34، میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب، میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ سوال نمبر 36، ادغام اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ سوال نمبر 37، اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 38، تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ جواب، تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ سوال نمبر
39 یعنی 39۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ اس کا جواب ہے اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ سوال نمبر 40، الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب، الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہ تقریباً 40 سوالات ہمارے یہاں مکمل ہو گئے، انہیں بھی اچھے سے یاد کر لیجئے، اور سوال اور جواب کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو مدنی قاعدے کا ہر قاعدہ یاد رہے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ دین کی باتوں کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔